الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں مختلف قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں قوم ثمود کا تذکرہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم ثمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ اب قوم ثمود نے اگر انہیں جھٹلایا تو انہوں نے تو ایک نبی کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک رسول نہیں بلکہ رسولوں کو جھٹلایا، یعنی سارے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ اس قوم کی طرف ایک رسول مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی، کسی ایک رسول کو جھٹلانا یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کا بنیادی پیغام ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر ایمان، خدا کے رسولوں کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نبی جو بھی آئے وہ یہی پیغام دینے کے لیے آئے۔ جب کسی ایک نبی کے پیغام کو جھٹلایا تو صرف ایک نبی کے پیغام کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے کے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جیسے کہ آگے آیت کے الفاظ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو اب جس پیغام کے لانے پر حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھوٹا کہا وہی پیغام تو سارے نبی لے کے آئے اور بقیہ نبیوں نے لے کے آنا تھا۔ تو گویا انہوں نے پھر ایک کو نہیں جھٹلایا بلکہ سارے ہی نبیوں کو جھٹلایا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ ثمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، صرف ڈر سنانے والے کو نہیں، ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابع داری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر ہم نے صالح کی بات مان لی تو یہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی، ہمارے جیسا بشر ہے، اگر اسی کی ماننی ہے تو پھر تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، پھر تو ہم پاگل ہیں، پھر تو ہم جو ہے وہ دیوانگی کے اندر، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے کہ اگر اپنے جیسے آدمی کی بات مان لے، اس کی کیوں مانے؟ صالح علیہ السلام کی بات کیوں مانے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اگلی آیت کے اندر مزید انہوں نے اپنی جو ان کی جو سخت زبان تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے کہا أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ کیا ہم سب میں سے وحی صرف اسی پر ڈالی گئی؟ بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ یہ ان کفار کے خبیث الفاظ کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا بہت جلد کل یہ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ خدا کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے کہ ان پر تو وحی ڈالی جائے، ان کو تو نبی بنایا جائے، اور وہ جو قوم میں پیسے والے، عہدے والے، منصب والے اور روب و دبدبے والے اور جتھے اور قومیت والے ہیں ان کو نہ نبی بنایا جائے، انہی کو کیوں؟ لہذا یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، اور یہ خود جو ہیں یہ جھوٹے بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں، بڑا ہی چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی گستاخی میں جو انہوں نے الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر ان کو اسی انداز کے اندر جواب دیا کہ ابھی کل آنے دو، یعنی ابھی مستقبل قریب کے اندر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون تھا اور متکبر کون تھا۔ تم خدا کے نبی کو بولتے ہو کہ جھوٹا ہے، متکبر ہے، معاذ اللہ، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور متکبر کون ہے۔ خدا کا عذاب آئے گا تو جو سچا ہے اور جو خدا کا پیارا ہے وہ محفوظ رہے گا، اور جو متکبر ہے اور جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی کو ظاہر فرمایا، اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ بے شک ہم ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ظاہر فرمایا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں، کوئی ثبوت دیں، کوئی ایسی بات، ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم نے کیسا معجزہ دیکھنا ہے، تم نے کیسا معجزہ دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو پہاڑی چٹان ہے یہ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی باہر نکلتے ساتھ ہی بچہ جنے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ قوم کو یہ معجزہ دکھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو ظاہر فرما دیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جن دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صالح علیہ السلام ان لوگوں کو بتا دو کہ اب اس اونٹنی کے درمیان اور قوم کے درمیان پانی کی باریاں تقسیم ہوں گی۔ اس علاقے کے اندر جو پانی کا مین کنواں تھا جہاں سے پانی قوم استعمال کرتی تھی، فرمایا کہ اب ایک دن اس کا پانی یہ اونٹنی استعمال کرے گی اور دوسرے دن وہ قوم کے لوگ استعمال کریں گے۔ کہ اونٹنی ایک بڑی جسہ دار اونٹنی تھی اور معجزاتی اونٹنی تھی، تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام ان کو بتا دو کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور اس دن قوم کو پانی نہیں ملے گا، ہاں اگلے دن قوم پانی پیے گی، اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم جو تھا یہ قوم کو بتا دیا۔ اچھا اب قوم والوں نے پہلے تو اسی پہ عمل کیا، کیونکہ اب ان کے معجزے پر اونٹنی ظاہر ہوئی تھی، تو ان کے دل میں بھی ڈر تھا کہ اگر اب ان کے کہنے کے مطابق نہیں کیا تو نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن چونکہ تھے کافر، تو اب کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا یہ کیا مفت کی مصیبت پال لی ہم نے کہ جناب جس دن اونٹنی پانی پیے گی ہم نہیں پانی پئیں گے، اور جس دن ہم پئیں گے اونٹنی پیے گی۔ اونٹنی کون ہوتی ہے؟ ہمارا پانی روکنے والی۔ انہوں نے کہا اس کو اونٹنی کو ہی ذبح کر دو، اس اونٹنی کو ہی ذبح کر دو، قتل کر دو اس کو، نہ یہ رہے نہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہو۔ اب جب قوم نے یہ کام کیا تو اس کے لیے انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو تیار کیا جس کا نام جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں قدار بن سالف لکھا ہوا ہے، اور اس آدمی نے قوم کی تائید سے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی جو ٹانگوں کی رگیں ہوتی ہیں انہیں کاٹ دیا۔ ٹانگوں کی رگیں کاٹی تو خون نکلنا شروع ہو گیا، نکلتے نکلتے اونٹنی گر گئی اور شہید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ یہاں پر بیان فرمایا، بڑا مختصر انداز میں ہے، اور کئی مقامات پر یہ تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے، یہاں اس کا جتنا حصہ اور پھر جو عذاب آیا اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، تو اس شخص نے جس کو انہوں نے پکارا اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ کونچیں جو پنڈلی کے پیچھے کی رگیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ اب وہ کیا ہوا؟ فرمایا بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی، تو اسی وقت وہ لوگ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو شہید کیا، اب اس کے بعد خدا کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اونٹنی کی شہادت کے چوتھے دن کا یہ واقعہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے چیخ ماری، اور اس چیخ کی شدت سے اس قوم کا وہ حشر ہوا، وہ حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے کہ ان کا حال ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ جو باڑ، جانوروں کے لیے باڑ ایک بنائی جاتی ہے اور وہاں پر چارہ وغیرہ لگا ہوتا ہے، جانور بار بار گزرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے آ کے وہ بھوسا جو ہے اور وہ جو گھاس ہے اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے، اس کا بالکل جس کو بولے نا کہ اس کی حالت کچھ نہیں رہتی۔ فرمایا کہ یہ پھر ایسے ہو گئے، ہم نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ ان کی حالت ہم نے اس طرح کی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح کر دی۔ اب یہ جو قرآن نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور یا دوسرا ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہاں پر چونکہ آیت کے ترجمے کے اندر دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یاد کرنے والا اور ایک نصیحت لینے والا۔ نصیحت لینے والا معنی بھی واضح ہے، اور یاد کرنے سے مراد ہے اس کو زبانی یاد کرنا۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کے احکام بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں، چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے۔ مکلف سے مراد عاقل بالغ، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، یعنی اسی نے یاد کرنا، اس کی جگہ کسی اور نے یاد نہیں کرنا۔ اور پورے کا پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، کہ مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ میں، ایک شہر میں ایک مسلمان بھی یاد کر لے تو بقیہ کی طرف سے وہ کفایت کرے گا۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا اس چھوٹی صورت کے مثل، جیسے 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، اسے حفظ کرنا واجب ہے، اسے زبانی یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور وہ تبھی پڑھے گا جب زبانی یاد ہوگی، تو اس اعتبار سے یہ واجب۔ حفظ کرنے کے، قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ 10 آدمیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو اگر اپنے خاندان میں، اپنی اولاد میں قرآن پاک حفظ کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حفظ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنے، اس کے حلال و حرام کا فرق کرنے والا بنے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں جو ہے وہ برے ٹھکانے کی طرف جانے والے ہوں تو وہ ہماری شفاعت کروا دے، ہماری بخشش کروا دے۔ بڑا عظیم اور بڑا فضیلت والا عمل ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا۔ اب قوم سمود کا تذکرہ پہلے گزرا، اب اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط
نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان لوگوں پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ ہم نے لوط کے گھر والوں کو رات کے آخری پہر بچا لیا اپنے پاس سے احسان فرما کر، ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں۔ یہاں قوم لوط کا تذکرہ ہوا کہ ان کے اوپر پتھراؤ بھیجا۔ یہ پتھراؤ خدا کی طرف سے عذاب کے پتھر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر بھی تھی، اور کافر ہونے کے ساتھ دنیا کے گندے اور خبیث عمل، اغلام یعنی مردوں کا مردوں سے بدکاری کرنا، اس کے اندر بھی مبتلا تھی، اور اس میں وہ اپنی شیطانیت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر اس کا جو ہے وہ چرچا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غیر مسلم کفار جو ہیں وہ اس کی طرف راغب ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس شیطانی فعل کے اندر اپنی خباثت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور دنیا میں سب سے پہلے اس غلیظ کام کو کرنے والے یہی لوگ تھے، یہی قوم تھی۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر پتھروں کا برساؤ کیا، ان پہ پتھر برسائے جس سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، اوپر لے جا کے فرشتوں نے اس کو زمین پہ الٹا دیا۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام جو خدا کے پیارے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ رات کے آخری پہر فرمایا، حکم دیا گیا کہ اے لوط، تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو، مومنوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر یہاں سے بستی سے نکل جاؤ، اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے بچ گئے۔ ہاں، آپ کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اور وہ جو ہے وہ پیچھے رہی، اور اس پہ بھی عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے احسان تھا، ہم نے اپنا احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا اس قوم کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر مزید اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا، لوط علیہ السلام نے ہماری گرفت سے اپنی قوم کو ڈرایا، تو قوم نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ قوم والوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا، تو ہم نے ان لوگوں کی آنکھوں کو مٹا دیا، اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ واقعہ یوں ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے کر پھر آپ قوم لوط کی طرف آئے، اور وہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، تو چونکہ ان کی جو گندی ذہنیت تھی وہ فوراً اپنے فعل خبیث کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئی، اور وہ جمع ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، اور آ کے کہنے لگے کہ اے لوط، یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی ان کی جرت، بے باکی، شیطانیت اور خباثت کی انتہا دیکھیں کہ قوم کے ایک بزرگ جو خدا کے حقیقتاً نبی ہیں، ان کے پاس مہمان آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرنے پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ میرے گھر میں یہ مہمان آئے ہیں، اور قوم جو ہے کس شیطانیت کے لیے جو ہے مجھ سے بات کر رہی ہے، آپ بڑے غمزدہ ہوئے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ اے لوط، پریشان نہ ہوں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے اور برباد کرنے آئے، ہم ان پر عذاب برسانے کے لیے آئے، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے، ان کو ہلاک کریں گے۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ اب وہ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تھے، فرشتوں نے ان کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا۔ جب ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور یہ آنکھیں بالکل گوشت بن گئی، جیسے یہ رخسار کا حصہ ہے، یہ پیشانی کا حصہ ہے، یہ آنکھیں مٹ گئیں،
اور مٹ کر پورا چہرہ جو ہے صرف گوشت ہی کھال ہی بن گیا۔ اب وہ اندھا دھند ادھر ادھر سر مارنے لگے، یہ کیا ہوا، یہ جادوگر، یہ وہ، اب اس طرح شور مچانے لگے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی سے اب نکل جائیں، اب خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا۔ تو یہاں پر اسی کا بیان ہوا کہ قوم نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا، یعنی کہا کہ ہمارے حوالے کر دیں، تو ہم نے ان لوگوں کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ اب مزہ چکھو کہ تم کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک صبح سویرے ان لوگوں پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو یہ ان پہ عذاب مستقر آیا۔ مستقر مسلسل یعنی ٹھہر جانے والا، وہ عذاب ان کافروں پہ آیا، ان لوطیوں پہ، ان ہم جنس پرستوں پہ خدا کا عذاب آیا اور ٹھہر گیا کہ یہ عذاب ختم ہوا تو آگے عذاب قبر شروع، وہ عذاب قبر جاری ہے تو اس کے بعد عذاب آخرت شروع ہو جائے گا۔ اب ارشاد ہوتا ہے، اب اس کے بعد فرعونیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، فرعونیوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا فرعونیوں کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، انہوں نے آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید یا ربوبیت کی کو ماننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معجزات کا مطالبہ کیا۔ جب معجزات بھی دیکھ لیے تو جھٹلایا، معجزات دیکھ کے کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کی باتیں ساری۔ تو اب اس کے بعد پھر وہ پورا جو سارا سلسلہ واقعے کا ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والا، ایک قدرت والا بادشاہ کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عام دنیاوی عزت قدرت والا بادشاہ بھی وہ گرفت کیا کرے گا جو خدا کرے گا، جو حقیقی عزت والا، حقیقی غلبے والا اور حقیقی قدرت والا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی ایسی گرفت کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات عذاب کو بیان کر کے اب جو کفار مکہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے اور ان کو ارشاد فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال قائم فرمایا، جو سوال حقیقت میں بندے کی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ تمہارے کافر یہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا، وہ قوم عاد والے، قوم ثمود والے، قوم نوح والے، فرعون والے، اقتدار میں، طاقت میں، قوت میں، قد میں، اور جو ہے وہ ثروت میں، دولت میں، ہر شے میں تم سے بڑھ کر تھے۔ تو جب وہ نہ بچے تو تم کہاں سے بچو گے؟ کیا تم ان سے بہتر ہو کہ بھئی وہ تو پھنس گئے لیکن تم بچ جاؤ گے؟ یا تمہارے لیے کسی خدائی کتاب میں نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے لیے براعت ہے، تمہارے لیے یہ پروانہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، شرک کرو، کفر کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کیا تمہارے لیے کوئی براعت لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، دونوں نہیں، نہ یہ کفار پہلے کافروں سے بہتر اور نہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی براعت لکھی ہوئی ہے۔ مزید پھر سوال قائم کیا، فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یا وہ یہ کہتے ہیں، یہ کفار مکہ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ہم سب بدلہ لے لیں گے، اگر ہمیں کچھ کہا خدا نے تو ہم بدلہ لے لیں گے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ بدلہ نہ کچھ اور۔ فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، سب بھگا دیے جائیں گے، سب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ وہی ہوا، بدر کے میدان میں یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ بھی گئے اور کوئی بدلہ بھی نہ لے سکے۔ اب دنیاوی عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا بیان فرماتا ہے، فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ قیامت ان کا وعدہ ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو، کہ دوزخ جب چھوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے، چکھو اس کو۔ یہاں پر یہ کفار کے حوالے سے کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں، مسلم شریف کی حدیث مبارک، اس میں ریاکار کا بھی یہی انجام بیان کیا گیا، جو ریاکاری کے لیے سخاوت کرتا ہے، ریاکاری کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے علم دین پڑھتا ہے تاکہ عالم کہلائے، ریاکاری کے لیے جہاد کرتا ہے تاکہ بہادر کہلایا جائے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث مبارک میں وعید ہے کہ قیامت کے دن اس کا یہ تلاوت کرنا، قرآن پڑھانا، سخاوت کرنا اور اس کا جہاد کرنا سب برباد، اور حکم دیا جائے گا منہ کے بل اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو ریاکار کا انجام بھی بڑا سخت ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اعمال بھی اخلاص سے ہوتے ہیں یا اخلاص کے بغیر ہوتے ہیں، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ جو آدمی کی سخاوت کرتا ہے وہ اپنے اشتہار چھپوا رہا ہے، جو آدمی تلاوت اچھی کرتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک شخصیت کے اندر پھر رہا ہے، جو کوئی لوگوں کے بھلے کے کام کر دیتا ہے وہ ہر جگہ اپنا نام لکھوانا لازم سمجھتا ہے۔ ریاکاری جو ہے وہ اس قدر عام ہے کہ علمان والحفیظ۔ ریاکاری جو ہے دل کا کبیرہ گناہ ہے، اس کی معلومات سیکھنا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہے لیکن ہمارے اندر اصل میں ریاکاری ہو۔ سخاوت کریں دکھاوے کے لیے کریں، نمازیں پڑھیں دکھاوے کے لیے کریں، مسجدیں بنائیں دکھاوے کے لیے کریں، مسجدیں بنائیں نام اپنا لکھوا کے ریاکاری کی نیت۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی ریاکاری، جو اعمال ریاکاری کے لیے کیے اس کا بدلہ دنیا میں شہرت، نام، عزت کی صورت میں مل جائے، لیکن آخرت کے اندر یہ والا حکم ہو کہ منہ کے بل اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ میں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا۔ دو باتیں ارشاد فرمائے گی، فرمایا کہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ جو بھی کائنات میں پیدا ہوا، جو شے کائنات میں بنی، وہ خدا کا جو قطعی حقیقی درست اندازہ ہے، علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اور یہ آیت جو ہے یہ تقدیر کے منکروں کا بھی رد ہے، جو کہتے ہیں تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ان کا بھی رد ہے کہ تقدیر جو ہے وہ تو خدا کے علم اور قدرت کے ساتھ متعلق ہے، کہ خدا کا علم ہے کہ یہ شے ایسے واقع ہوگی اور اس علم کے مطابق اس نے لکھ دیا، تو یہ تو خدا کا علم ہے، اور اس کے مطابق اس کا جو وقوع و ظہور ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ خدا کے علم کا اور خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔
تو یہ بڑا پیچیدہ، بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں ہمیں اپنا عقیدہ ہمیشہ کے لیے واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں وہی رکھنا چاہیے جو علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ بندے نے یا جس کسی نے جو کرنا تھا، کائنات میں جو ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اسے اس ہونے سے پہلے لکھ دیا۔ اب جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں اسی طرح کریں، نہیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ دیا۔ تو یہ تقدیر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور فرمایا کہ ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ کسی شے کو اگر وجود میں لانا ہے تو اسے صرف امر ہوتا ہے، کن ہو جا، اسے امر کن ہوتا ہے کہ ہو جا، پلک جھپکنے میں وہ شے ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی قدرت یہ ہے، خدا کا جو معاملہ تخلیق ہے وہ یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شے کو پلک جھپکنے میں پیدا فرمائے، وہ جس شے کو جتنے عرصے میں پیدا کرنا چاہتا ہے اتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے۔ اولاد، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے اندر، ہوتا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہے، لیکن اس کے لیے جو امر کن ہے وہ اس ڈیوریشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ اسی اعتبار سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ جو یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا معاملہ تو ایک پلک جھپکنے کے برابر جو ہے نا وہ امر ہے اور ہو جاتا ہے ویسا۔ خدا فرمایا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے تو اب اس حکم کے بعد، اس ارادہ الہیہ کے بعد اب وہاں کوئی اسباب نہیں جمع کرنے پڑیں گے کہ چلے جناب فلاں کا انتظار کر لے، ذرا فلاں سامان جمع ہو جائے، ذرا بلڈوزر آ جائے تو یہ قوم ہلاک ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کا امر ہوا، امر الہی کے بعد اب تخلف نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ارادہ الہیہ ہو چکا، حکم خداوندی ہو چکا لیکن وہ کام وقوع پذیر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو خدا نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ہلاک کرنے کے اندر خدا کو کیا ہوگا؟ ایک امر کن فرمانا ہے، ایک امر کن کرنا ہے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ سابقہ کافروں نے جو کیا وہ فرشتوں کے جو ان کے نامہ اعمال لکھے تھے اس میں لکھا ہوا موجود ہے، لہذا جو تم کر رہے ہو وہ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں، ہر چھوٹی بڑی شے تفصیل سے لکھی ہوئی، لوح محفوظ میں ہر شے تفصیل سے لکھی۔ میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے آئی پیڈ ہے، یہ مجھ سے کتنے فاصلے پہ ہے، میں کون سا ڈریس پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میں نے کیا لگایا ہوا ہے، ایک ایک شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ میں اتنا کچھ ہے۔ اگر آج کے زمانے کے ایک ماسٹر کمپیوٹر کے اندر، اور یہ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں گوگل وغیرہ ہیں، اگر ان کے ڈیٹا بیس کے اندر اگر دنیا جہان کی کھربوں معلومات بآسانی آ سکتی ہیں تو پھر جو خدا نے لوح محفوظ بنایا اس میں کیا نہیں آ سکتا؟ تو لوح محفوظ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ ہے کہ اس میں سب نے جو کرنا تھا اور اب جو کر چکے ہیں وہ سب اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ جو متقی لوگ ہیں، یہاں بھی دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں جنتیوں کا تذکرہ فرماتا ہے وہ عموماً متقیوں کا بیان فرماتا ہے، ابرار کا بیان فرماتا ہے۔ ابرار بر کرنے والے، نیکی کرنے والے، متقین تقوی والے۔
حالانکہ ہر مسلمان کو جنت ملنی، لیکن بطور خاص ابرار متقین ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اعمال جو ہے یہ اختیار کریں۔ جو مومن ہے وہ متقی بھی ہو، جو مومن ہے وہ ابرار میں سے ہو، وہ نیکوکار ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ تو فرمایا باغوں میں اور نہروں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ باغ ہیں، باغوں میں نہریں جاری ہیں، ان کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کا جو بیٹھنا اور وہاں موجود ہونا ہے یہ کہاں؟ اللہ اکبر، فرمایا عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، خدا کی بارگاہ میں۔ جو عظیم قدرت والا ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی جو سچی پاک بارگاہ ہے، مجلس ہے، اس میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ خدا بند قدوس کی بارگاہ کے اندر بیٹھنا نصیب ہو، اللہ کے حضور۔ وہ کیا اس کی شان ہوگی اس مجلس کی، اس محفل کی، اس نشست کی، کہ جہاں خدا کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے۔ جنت کی جو نعمتیں جیسے یہاں پر بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جنتی جو ہے وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی نہروں کے پاس ہوں گے اور خدا کی پاک بارگاہ میں ہوں گے۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں اور بھی جگہ جو جنت کی نہریں ہیں ان کا کئی جگہ تذکرہ ہے۔ ایک جگہ کا میں یہاں چند آیتیں پڑھتا ہوں جس میں ان جنتی نہروں کا بیان ہے کہ ان نہروں میں ہے کیا، ان نہروں میں ہے کیا۔ ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ تو جنت کے اندر پانی کی نہریں، اور ایسا پانی جو صاف شفاف، کبھی باسی نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس میں بو نہیں آئے گی۔ اس میں دودھ کی نہریں، ایسا دودھ کہ جو کبھی پھٹے گا نہیں، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اس میں شراب کی نہریں، لیکن ایسی شراب کہ جس میں بےہودگی نہیں ہے، سر چکرانا نہیں ہے، الٹیاں آنا نہیں ہے، بلکہ وہ شراب کہ جس میں سراسر لذت ہی لذت اور سرور ہی سرور ہے، اور اس میں شہد کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں جو صاف ستھرا ہے، جس کے اندر کوئی میلا پن نہیں ہوگا، جس میں کوئی ذرات نہیں ہوں گے، صاف ستھرا نتھرا ہوا شہد ہوگا۔ یہ جنت کی نہریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اس کے ساتھ جو اس آیت کے اندر بطور خاص چیز بیان کی گئی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خدا کی پاک مقدس معزز متعالی بارگاہ کے اندر بیٹھنا نصیب ہوگا، اس پاک مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ آپ اس مجلس کا تصور کریں، وہ کیا ہوگی؟ جس میں خدا کے سارے نبی ہوں گے، جس میں خدا کے سارے نبی ہوں گے، جس میں سارے ولی ہوں گے۔ غوث پاک بھی ادھر ہیں تو بابا فرید بھی ادھر ہیں، داتا صاحب بھی ادھر ہیں، صحابہ کرام وہاں پر ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جلوہ فرما ہیں، اور وہاں پر متقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ متقین کے جو سردار ہیں یہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، اور وہاں خدا انہیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جو جنت کی سب سے بڑی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان نعمتوں سے آخرت میں بہرہ ور فرمائے، اور ہمیں متقین کے گروہ میں شامل فرمائے، ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے، ہمیں خوف خدا کی دولت عطا فرمائے کہ جن متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔